Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الہ واحد، ایک اکیلا خدا ہے، بس اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. سبحانہ، اس بات سے وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا. عیسیٰ کا نہیں ہے، مریم کا نہیں ہے، سب اسی اکیلے اللہ کا ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں وہ بھی. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے، کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے. مشکل کشا، حاجت روا اکیلا اللہ ہے. عیسیٰ سے مدد طلب مت کرو، مریم سے مدد طلب مت کرو، اکیلا اللہ تم سب کے لیے کافی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا دے گا. یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی. کیسی شاندار توحید اللہ نے اور کتنے صاف ستھرے عقائد اللہ نے بیان کیے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسا پیارا مذہب دے دیا اس نے. کتنا فطرت کو، نیچر کو اپیل کرتا ہے. نہ اللہ نے ہمیں ایتھیس بنایا، اللہ کا بڑا فضل ہے. ملحد بھی نہیں بنایا کہ ہم سارے سلسلے کا ہی انکار کرتے ہیں جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہے. اتنے سارے پیغمبروں کا وجود جن کے آج تعلیمات دنیا جانتی ہے، جن کے ناموں کو جانتی ہے، اور انہی کا انکار کر دینا. اور اللہ کا فضل ہے، نہ ہم ہندو ہیں کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہوں، پتھروں کی، چوہوں کی، گایوں کی، اور نہ ہم اللہ کے فضل سے عیسائی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سے مرادیں مانگ رہے ہوں. نہ ہم یہودی ہیں کہ دنیا میں سود کے نظام کو نافذ کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کے قتل کی کوشش کی. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، اور قرآن ہمیں دے دیا کہ براہ راست آج ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں جو تمام قسم کی تحریفات سے پاک ہے، اور براہ راست اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ نعمت صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ ہر مسلمان دن میں کم سے کم 7 دفعہ اللہ کا شکر اس پہ ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے مسلم پیدا کیا ہے. تو ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. ہم اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے، پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پورے اترتے کہ نہیں اترتے، ہم اسلام کے بارے میں سوچتے بھی کہ نہیں سوچتے. تو اب اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اب یہ بھی احسان کر کہ اسی اسلام پر ہمیں باقی رکھ. اور یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ہدایت دے دی تو اب اس ہدایت سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں. کیونکہ دنیا بڑی فتنہ، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے، غیر مسلموں کی ترقیوں کو دیکھ کے بعض دفعہ انسان پھسل جاتا ہے. ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کو دیکھ کر بعض دفعہ اسلام سے پھر جاتا ہے انسان کہ یار اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں مسلمان ہیں. تو بعض دفعہ کسی فتنہ پرست کے اعتراضات جو غلط اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن سادہ لو انسان ان کے اعتراضات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو میں کجی پیدا نہ کر. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، یہ ہدایت ہم سے چھیننا نہیں. وہب لنا من لدنک رحمہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں اور رحمتیں عطا کر. جیسے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دے دی، اور مزید اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما کہ انک انت الوہاب، بے شک تو لوگوں کو عطا کرنے والا ہے. اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو ایک دن لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت قائم ہوگی جس دن حساب و کتاب ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور قرآن میں دوسرے مقام پر یا اسی آیت پر آتا ہے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمیں پتہ ہے کہ تو ایک دن قیامت قائم کرے گا اور لوگوں سے حساب و کتاب لے گا. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ لا تزغ قلوبنا والی دعا اور اللہ کا شکر اس کا معمول بنانا چاہیے. یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی. اب میں انشاءاللہ جو اس میں علمی نکات ملتے ہیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہی پتہ چلی اس سے کہ تمام پیغمبروں پر وحی کا ایک ہی خاص طریقہ ہے، اللہ جبریل کے ذریعے بھیجتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اتنے سارے پیغمبروں کو ایک طرف ذکر کیا اور حضرت موسیٰ کو الگ سے ہائی لائٹ کیا. تو یہ جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی حاصل ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام بھی بہت جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اس لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد تیسرا نمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ہے، جن کو قرب قیامت کے لیے اللہ نے منتخب کیا، کیونکہ ان پیغمبروں کا تذکرہ زیادہ اہتمام سے ہوتا ہے قرآن میں۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ حجت تمام کیے بغیر عذاب نہیں دیتا، اور انہی آیتوں سے اللہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی تو قیامت کے دن ان سے اسلام کے بارے میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہاں ان چیزوں کے بارے میں ہوگا جن کا برا ہونا عقل سے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی نے اگر چوری کی ہو، کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو یا شرک کیا ہو، تو یہ چیزیں تو انسان کی عقل بتاتی ہیں کہ بری ہے، تو اگر ایسے لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تو بھی قیامت میں ان کو سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کہے گا یہ تو عقل سے پتہ چلتا تھا کہ یہ برائی تم کر رہے ہو۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق وحی سے ہے اور اسلام کے بتائے بغیر نہیں پتہ چلتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو ان غیر مسلموں کے پاس اگر اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر ان سے نبی کی رسالت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تبھی قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے پیغمبر بھیجے اس لیے کہ حجت تمام ہو جائے، اس لیے حدیث میں آتا ہے لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے، اس کو میری دعوت پہنچے اور پھر وہ ایمان نہ لے کر آئے تو اس کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بارے میں اس وقت سوال ہوگا جب پیغمبروں کی دعوت، نبی کی دعوت اس تک پہنچی بھی ہو، نہیں پہنچی تو پھر اس سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کی دعوت ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے تمام دنیا کے تمام انسانوں تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی دنیا سے گئے تو صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد بھی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعتوں کو دیکھیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ جاپان والوں میں جاپان جماعت جائے فرانس نہ جائے، افریقہ کے جنگلوں میں جائے اور امریکہ کے نیو یارک میں نہ جائے، یا امریکہ کے شہروں میں جائے اور افریقہ کے جنگلوں میں نہ جائے، تو مسلمان دعوت دے رہے ہیں پوری دنیا میں۔ مجھے تبلیغی جماعت کے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسے ایسے ملکوں میں گئے ہیں جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی جائے گا، یعنی ایسے ایسے جزیروں میں جا کے انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے۔ تو یہ اسی آیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نبی کی جو رسالت ہے، ہمارے نبی کا جو مقام ہے، وہ یہ مقام ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پہاڑ کے کسی ٹوہ میں گھس کے بھی رہتا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس تک بھی اسلام کو پہنچائے وہ، تو یہ ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے کیونکہ نبی کو تمام انسانوں کا سفیر بنایا ہے، تو یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، عقیدت محبت میں بھی غلو درست نہیں ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔